اچھا، جہاں تک والدین کے احترام کی بات ہے، آپ نے سینکڑوں مجلسوں سلسلے میں سنی ہوگی. میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں جو شاید تک آپ تک نہ پہنچی ہوں، میں اس دوسرے حوالے سے بات پیش کروں. بہت سارے نئے اینگلز ہوتے ہیں ایک ہی بات کو پہنچانے کے لیے، تو اثر ہوتا ہے اس بات کا. قرآن کریم میں جہاں والدین کے احترام کی بات ہے، ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں ان کا جو کلچر ہے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے احترامی ہے والدین کے لیے، لیکن ایک کسٹم روٹین میں یہ ہے کہ جب بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ ٹین ایج کو کراس کرنے لگتے ہیں 17-18 سال کے، تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، جاب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دے موو آؤٹ، وہ کہیں نہ کہیں اور پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی بالکل اپنی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں والدین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھتے ہیں عوام بھی دیکھتے ہیں اپنے نیبرز میں کہ بوڑھے میاں اور بیوی رہ رہے ہیں جن کا بچوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بچے آتے جاتے نہیں ہیں، وہ بچوں کو یاد بھی کرتے ہیں، اپنے گرینڈ چلڈرنس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کا تعلق کیونکہ پھر بچے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. اچھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنا آسٹریلین سوسائٹی میں ہے بالکل اتنا ہی ہماری کمیونٹی میں، ایسا تو نہیں. الحمدللہ پہلا ذکر امام حسین السلام کا میں نے عرض کیا کہ ایسا تو ہوتا ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بعض مرتبہ ہماری کمیونٹیز کے بھی مسائل ہیں. کہ مثال کے طور پر شیعہ فیملی، اب میں شیعہ فقط پاکستانی انڈین سب کانٹیننٹ سے نہیں کہہ رہا، ویسے ہی چاہے وہ لیبنیز ہو، عراقی ہو، کوئی بھی ہو، اسپیشلی بورن واٹ اپ ہیئر، وہ آہستہ آہستہ پھر ان کی تھنکنگ بھی ویسی ہو جاتی ہے ان کے اسکول سسٹم میں رہتے ہوئے. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اس طریقے سے بھائی والدین سے، میں بہت سلینگ میں کہوں پڑھ لی کہ جان چھوٹ جائے اور اپنی پرائیویٹ لائف گزاریں، اپنی الگ زندگی گزاریں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے. لائف سٹائل تو بدلتے رہتے دیکھیں، لیکن ویلیوز وہی رہتی ہیں. وعلیکم السلام. لہذا ویلیوز کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ان ویلیوز کے ساتھ آپ ماڈرن لائف سٹائل میں جیسے بھی رہنا چاہیں، لیکن ان ویلیوز کو ضرور سمجھیں. اسلام نے کس چیز کو ویلیو دی، امپورٹنس دی. قرآن کریم میں کوئی ایک بات میں ایک دفعہ بھی آ جائے کوئی، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر 8 مختلف مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے، نساء میں، انعام میں، بنی اسرائیل میں، مریم میں، عنکبوت میں، لقمان میں، احقاف میں. یہ 8 مقام. ان 8 میں سے 5 مقامات وہ ہیں، ذرا غور کیجیے گا. 8 میں سے 5 مقامات وہ ہیں، اور میں بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہو سکتا ہے لائیو بھی جا رہا ہو، بہت سارے لوگ یہاں شاید ظاہر کم ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے بعد میں بھی سن لیں. 8 میں سے 5 مقام کم از کم وہ ہیں کہ جہاں کلیئرلی اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ یا شرک کی ممانعت کے فوراً بعد والدین کی اطاعت کا ذکر کیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، کوئی موحد اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو. موحد بننے کا امکان ہی نہیں ہے. 5 مرتبہ توحید کے ساتھ اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے، کہ دیکھو، یا تو یوں فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یا پھر فرمایا کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یوں کہ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، شرک نہ کرو، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد پھر والدین کی بات آئی، یعنی کبھی شرک سے روک کر اور کبھی اللہ کی عبادت کا حکم دے کر. پہلا توحید کا ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ دیکھو، توحید پوری ہی نہیں ہوتی جب تک والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سلوات دیجیے گا کہ میں وہاں کی سناتا ہوں. اچھا، اس میں جب قرآن کریم میں ایک بات 8 مرتبہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8 مرتبہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ایک ہی بات آ رہی ہے، ریپیٹیشن ہے بار بار. نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نیا پہلو ہے اس میں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں 8 آیتوں کو الگ الگ پیش کروں اور ہر ایک کی مختلف پہلو عرض کروں. ایک آیت جس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی پڑھی، تھیوریٹیکلی مجھے بڑی سپرب لگتی ہے وہ آیت. اس کا بڑا ایک یونیک انداز ہے. ذرا غور کیجیے گا، آپ کے سامنے سناتا ہوں. سورہ انعام کی ہے یہ آیت نمبر 151. قل، اے رسول آپ کہیے. اس میں تقریباً ہر اس بات کا ذکر ہے کہ جس سے پہلے روکا جا رہا ہے. حرام باتوں کا ذکر ہے کہ فلاں حرام نہ کرنا، یہ حرام نہ کرنا، وہ حرام. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے رسول ان سے کہیے کہ آؤ میرے پاس تاکہ میں تلاوت کروں ان باتوں کی کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، جو جائز نہیں ہے.
وہ کیا ہے؟ پہلی بات اللہ تشرکو بہ شیئا، کسی شے کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، چاہے بت پرستی خالی نہیں یہاں پر، اپنا نفس بھی شریک نہ کرنا، خواہشات نفس کو شریک نہ کرنا، ٹھیک ہے، شریک نہ کرنا کچھ ہے۔ آگے فرمایا، درمیان میں والدین کی بات چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں پہلے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، ایک اور حرام بات کا ذکر کیا، خبردار اس میں نہ پڑ جانا، اپنی اولاد کو بینکرپسی کے ڈر سے قتل نہ کر دینا، بہت ہوتا تھا، کیوں؟ پھر آگے فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور انہیں بھی رزق دینے والے ہیں، اور مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رزق کے ڈر سے انہیں قتل نہ کر دینا۔ پہلے زمانے میں قتل ہوتا تھا فزیکل، اس کے لیے تو یہ آیت ہے بڑی واضح کہ دیکھو قتل نہ کر دینا، ہم تمہیں بھی لیتے ہیں اسے بھی لیتے ہیں۔ آج اب سسٹم یہ ہو گیا کہ قتل فزیکل تو بہت کم اس طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن ایمان کا قتل بہت کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اپنی اولاد کو رزق ہی کی وجہ سے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی آگے جاب اچھی ہو، اس کا فیوچر اچھا ہو، کسی ایسی جگہ بھیج دیا یا کسی ایسی جگہ رکھا جہاں اس کے لیے جان کا خطرہ نہیں تھا لیکن اس کی ایمان کا بہت بڑا خطرہ تھا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ دیکھیں اب ہم نے ایک ایسی، ہمیں پتہ ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں شاید اس کا بظاہر فیوچر تو بن جائے گا لیکن فیوچر بننے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو جناب آپ پوچھیں کہ جناب آپ نے کو وہاں کیوں ایڈمیشن کروایا ہوا، آپ نے کیوں بھیجا ہوا ان کو وہاں پر؟ کہیں آگے ڈگری کی بڑی ویلیو اس کی، آگے یعنی اس کی جاب اچھی ہو جائے گی، اس کی پروفیشنل لائف بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن پروفیشنل لائف اچھی ہونے کے بعد اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ آج اس زمانے میں والدین ہوتے تھے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ ہمارے پاس رزق کم ہے، آج ہم خود پیسے دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، $1000 خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پورے پروسیس میں اس کے ایمان کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے۔ تو پھر آپ یقین فرمائیے گا، پھر آپ خالی ٹیوشن فیس نہیں دے رہے، پھر آپ خالی کالج فیس نہیں بھر رہے، پھر جو آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ چند $1000 نہیں، اللہ نہ کرے پھر آگے کی جنریشن کے ایمان پہ سوال اٹھ رہا ہوں۔ لہذا تو حدیث میں بھی ہے کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو مال خرچ کر دو، جان بچا لو، اور اگر ایمان کو خطرہ ہے تو جان بھی دے دو اور ایمان بچا لو، ٹھیک ہے؟ لہذا جان بڑھ گئی تو فرمایا کہ وہ ایک پہلی بات کہی کہ اللہ سے شریک نہیں کرنا، دوسرا کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، لا تقربوا الفواحش، دیکھو خبردار شیملیسنس کی طرف نہ جانا، ٹھیک ہے؟ ما ظہر منها وما بطن، کچھ شیملیسنس، کچھ فواحش ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ جو ظاہر ہے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے بھی ہو چکی ہے کچھ مہینے پہلے، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور یہ جو میں نے مثال آپ کو کہنے کی کوشش کی کہ کچھ مہینے پہلے ہو چکی ہے کہ وہ فواحش جو ظاہر بھی ہیں، جن پر ووٹنگ بھی کرواتے ہیں، ووٹنگ کروا کے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک بات ہے، قرآن نے کہا کہ وہ کچھ ظاہر ہے کچھ باطن ہے، اس کا خیر۔ ولا آگے فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور خبردار کسی نفس کو بھی قتل نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ الا بالحق، مگر یہ کہ حق ثابت ہو، قصاص کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے۔ اچھا اب کتنی باتوں سے منع کیا کہ دیکھو حرام، کیا حرام ہے؟ حرام ہے شرک کرنا، حرام ہے اپنی اولاد کو بینکرپسی کے ڈر سے قتل کرنا، حرام ہے شیملیسنس کی طرف جانا، حرام ہے کسی بھی نفس کو قتل کرنا، درمیان میں فرمایا وبالوالدین احسانا، کیا آپ کی لوجک کیا سوچے گا؟ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس آیت میں کیا رب بنتا ہے اس کا؟ شرک نہ کرنا، قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، فواحش کی طرف نہ جانا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا مطلب بچے بیٹھے بیسٹ رہنا اپنے والدین کے ساتھ۔ کس چیز میں بیسٹ؟ مطلق چھوڑا ہے، اوپن، بات چیت کرنے میں بیسٹ، ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بیسٹ رہنا، ان کو گفٹ دے رہے ہو اس میں بیسٹ کوشش کرنا، ان کے ساتھ محبت کے اظہار کر رہے ہو اس میں بیسٹ رہنا، ہر چیز میں بیسٹ رہنا، والدین کے ساتھ بیسٹ۔ اچھا یہاں علماء کرام نے لکھا ہے جہاں کہیں بھی دیکھیں والدین کے ساتھ بات ہے وہاں احسان کا لفظ آیا ہے، یا حسنا، سورہ عنکبوت میں کہا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، احسان یا حسن کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا وبالوالدین انفاقا،
اپنے والدین پر پیسے خرچ کرنا. انفاق جو ہے نا وہ احسان کی ایک قسم ہے. کئی بار ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ والدین کو پیسے خرچ کرنے کے بعد ان پر احسان ہو گیا. یہ احسان بھی وہ اردو والا احسان یہاں مراد نہیں ہے. احسان کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, آپ اس کے ساتھ ایک کام ایسا کیا, آپ نے کہا یار آپ نے بڑا احسان کیا مجھ پر. والدین کے ساتھ کیا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ڈیزرو نہ کرتا, ہم کہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں. یہ احسان عربی والا ہے. احسان کا مطلب ہے سپرلیٹو, بیسٹ. یہ ہے یہاں احسان کا مطلب. والدین کے ساتھ بیسٹ رہنا اپنے ایٹیٹیوڈ میں, ہر قسم کے ایٹیٹیوڈ میں. ٹھیک ہے. انفاق کا نہیں کہا, والدین پر پیسے خرچ کر دینا یہ بھی ہے احسان کی شکل, یہ بھی ہے یعنی ان کی خدمت کی ایک شکل. لیکن فقط پیسے خرچ کر دینا کافی نہیں ہوتا. کبھی کبھار والدین کو کبھی کبھار پیسے نہیں چاہیے ہوتے, انہیں ہمارا وقت چاہیے ہوتا, انہیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کتنے والدین ہمارے پاس یہاں بھی باہر اوورسیز بھی آتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں وہاں میرے فقط ایک میرے دل میں تڑپ ہے کہ میرا بیٹا ہے. آج تو وہ بیٹوں سے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی تو شادیاں ہو جاتی ہے. میرا بیٹا وہ ایک میرے ساتھ کچھ دیر بیٹھے, بات کرے مجھ سے, خالی میرا دل بہل جائے. اچھا آپ ذرا غور فرمائیے, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ایک بیٹا شاید کیونکہ جوانی میں ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میری فریکوینسی ان سے میچ نہیں کرتی ہے, میں کیا بات کروں ان سے, انہیں آئی فون کا نہیں پتا ہے, انہیں اوٹی کا نہیں پتا ہے, ان سے کیا بات کروں میں. لیکن یہی فرمایا ہے قرآن کریم نے, یہ فرمایا کہ دیکھو ایک اور آیت میں جہاں آگے بات ہوئی ہے وہاں پر یہ فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تم ان کے لیے دعا کرو کہ جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں تم پر رحم کیا تھا. یہ قرآن نے یاد دلایا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنے لگو گے کہ ان کی فریکوینسی مجھ سے میچ کرتی ہے نہیں کرتی, تو ذرا یہ تو سوچو کہ جب تم بالکل چھوٹے تھے وہ کیا کر رہے تھے تمہارے ساتھ. وہ بھی اگر یہی سوچتے کہ یہ, تو پھر کیا ہوتا, تو پھر تو وہ بھی تمہارے ساتھ کہ تمہیں تربیت نہ کرتے, تمہاری پرورش نہ کرتے. ٹھیک ہے. والدین نے مثال کے طور پر یعنی ایک ایک چیز سے لے کر جب انسان خود جب اس مرحلے سے گزرتا ہے اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے. جب خود کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود صاحب اولاد کرے, چھوٹا ایک بچہ ہو, اس انسان پرورش کرے, پھر محسوس کرتا ہے کہ اچھا ہمارے ماں باپ نے بھی تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا, اور ہمارے ماں باپ نے جو کیا تھا وہ شاید زیادہ مشکل حالات میں کیا تھا. آج تو ہم یہاں بہت اچھے حالات میں, بڑے آسان حالات میں, انہیں تو بڑے سخت حالات میں جب شاید اتنا فائنینشلی بھی وہ اسٹرانگ نہیں تھے, ان کے ساتھ حالات بڑے خراب تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہماری تربیت کی, بڑی پرورش کی ہماری. فرمایا کہ بس تم اسے سوچ لینا. اگر وہ بھی یہ سوچتے کہ اس کے ساتھ پتہ نہیں ہمارا جوڑ بنتا ہے نہیں بنتا, یہ اتنا چھوٹا, انہوں نے اس بات کو انہوں نے اپنی محبت سے ہمیں بڑا کیا. بس تم بھی اسی محبت کا خیال رکھو. آج اگر یہ بزرگ ہو گئے تم سے تمہارے لیول پر بات نہیں کر سکتے چاہے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ان کی سطح پر آ کر کچھ دیر کے لیے بات کرو. اور جو اوورسیز یعنی جن کے پیرنٹس یہاں ساتھ میں نہیں ہیں ان سے بھی گزارش کرو آپ ٹائم نکالیں اور بات کیا کریں اپنے ماں باپ سے. وہ منتظر ہوتے ہیں, وہ اس بات کے شاید اتنے زیادہ منتظر نہ ہوتے ہوں کہ ہم پیسے بھجوائیں انہیں, شاید بسا اوقات اس بات کے زیادہ منتظر ہوتے ہوں کہ میرا بیٹا بات کر لے مجھ سے یا میری بیٹی بات کر لے مجھ سے. وہ اس بات کے لیے زیادہ منتظر ہوتے ہیں. اچھا ہر چیز کو یہاں پر حرام 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 والی آیت میں وبل والدین احسان ہے, یہ کیوں درمیان میں کیا ربط ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ نے سمجھانا چاہے کہ دیکھو میں تم سے سمجھا رہا ہوں قتل کرنا حرام, شرک کرنا حرام, فواحش کرنا حرام, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کا برعکس کریں. یعنی احسان کا مطلب بیسٹ. اگر تم نے والدین کے ساتھ بیسٹ میں سے کچھ بھی کمی کی وہ بھی حرام ہو جائے گا. اور ہمارے اس ترتیب سے اللہ نے اس بات کو سمجھانا چاہا, اپنی کوشش میں کمی نہ کرنا, کوتاہی نہ کرنا. اور تقریباً بس شاید 1 منٹ رہ گیا ساتھ میں چوتھے امام کے جملے سے بات ختم کروں گا کہ پہلے تو ایک بات یہ بھی سوچ لیں, کئی مرتبہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے والدین کے ساتھ اس سے سلوک, انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, وہ بھی معصوم نہیں ہے, کبھی وہ بھی زیادتی کر لیتے ہیں, کبھی وہ بھی غلط طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں, کبھی وہ بھی غلط طریقے سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ معصوم نہیں ہے وہ. لیکن یاد رکھیے گا ایک فارمولا, خدمت والدین اور اطاعت والدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ بزنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ عبادت ہے.
بزنس اور عبادت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بزنس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہے اتنا ہی آپ اس کے پیسے کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حساب برابر کر دیا ہم نے، ٹھیک۔ بزنس میں جیسا اس نے کیا ویسے ہم نے کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تجارت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ان سے ان کا الگ سوال ہے، ہم سے ہمارا اپنا الگ سوال ہے۔ ان سے الگ سوال ہے کہ تم نے کیسی تربیت کی تھی، کہاں کوتاہی کی، انہیں جواب دینا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھ سے سوال ختم نہیں ہو جائے گا، مجھ سے اپنا سوال ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ کیا کیا۔ تو تجارت نہ بنائے اسے، بلکہ عبادت کی نیت سے انجام دیں۔ اور چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ ایک منٹ جو ہمارے پاس میں نے چاہتا تھا کہ میں چوتھے امام کے کلام سے بات ختم کروں۔ فرمایا اس آیت سے آگے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو قرآن میں ہے کہ پروردگار ان پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ان پر رحم فرمایا۔ آگے امام دعا فرماتے تھے کہ اجزیہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ انہوں نے بھی کبھی میرے ساتھ احسان کیا ہے، ہو سکتا ہے کبھی غلطیاں بھی کی ہیں، اگر جو انہوں نے احسان کیا ہے اجزیہما بالاحسان احسانا، جو انہوں نے احسان کیا تو اپنی بارگاہ سے ان پر واپس احسان فرماتے ہیں۔ وبالسیئات غفرانا، اگر ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو بھی مجھے شکایت نہیں، غفرانا اس کی جزا یہ عطا فرما کہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو احسان کو احسان اور کوتاہی کو مغفرت، یہ امام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ لہذا اپنی یہاں اس کلچر پہ رہتے ہوئے اپنی ویلیوز کو یاد رکھیں، اپنے ٹریڈیشنز کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو یاد رکھیں، کوشش کریں والدین کے ساتھ۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، شاید اس طرح کہ میں نیکسٹ ویک پیش کروں، اور شاید اس طرح کہ نیکسٹ ویک یہ بھی موضوع بناؤں کہ والدین کی بھی کیا کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں، تاکہ دونوں طرف سے بات ہو سکے، والدین کی بھی اپنی اولاد کے اعتبار سے کیا ڈیوٹیز بنتی ہیں۔ اللہ سب کو توفیق ہدایت فرمائے۔ رب کے محمد والے محمد علیہ السلام شب جماعت شروع ہو چکی ہے، اے پاک پروردگار جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ روایات میں ہے کہ مرحوم والدین شب جمعہ سوال کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہم تو گزر گئے، ہمارا نام اعمال بند ہو گیا ہے، لیکن تو زندہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں، تو زندہ ہے، تو ہمارے لیے کوئی نیک عمل کر لے، بہترین نیک عمل ان کے لیے دعائیں مغفرت ہو سکتی ہے۔ اے پاک پروردگار ان کی گناہ کبیرہ صغیرہ ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، اگر کوئی ہے تو ان کی مغفرت فرما دے، اور ہم انہیں یہ ہدیہ کرتے ہیں مل کر آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجیں اور اپنے والدین کی ارواح کو، اور جو زندہ ہے انہیں بھی ہدیہ کیجیے گا، مل کے صلوات بھیجیں۔